الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بہت زیادہ فضل کرم فرمایا کہ ہم کو ایمان عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام نبی عطا فرمایا جو نبیوں کا بھی امام ہے، نبیوں کا بھی نبی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مبارک مہینے، مبارک دن، مبارک رات، فضیلت والے دن، فضیلت والی راتیں عطا فرمائی تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لے کے پہنچیں اور اپنے گناہوں کی معافی کرا کے پہنچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اسی لیے انسان کے نزاع کی حالت سے پہلے اور قیامت کے آنے سے پہلے، سورج مغرب سے نکلے اس سے پہلے اللہ رب العزت معاف کرتے رہتے ہیں۔ انسان کے لیے فرشتہ اس کی روح کو لینے آ گیا اور کیا کرنے آیا تھا وہ اس پر کھلا، اب توبہ کرے، کب موقع گیا۔ ایمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ تو دل میں یقین کر لے کہ اللہ نے جنت بنا رکھی ہے اور نیکیوں کے ساتھ جنت ہے اور اللہ کی ناراضگی کے پیچھے جہنم ہے، یہ یقین کر لے۔ اور موت کے موقع پر جب فرشتہ آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، مجھے کہاں لے جایا جائے گا اور میں نے یہ زندگی میں کیا میں کر بیٹھا۔ اسی لیے اللہ والوں کے اخیر وقت تک کے جو واقعات ہیں اس کے اندر اخیر وقت تک وہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور خوشی خوشی دنیا سے جا رہے ہیں۔ ڈھیروں واقعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کے جمع کرنے کے لیے دیا کہ جمع کرو نیکیاں۔ 11 مہینے اتنی نیکی کرتے بھی نہیں ہو اور اتنی آسانی ہوتی بھی نہیں ہے اور اتنا سب میں ثواب لکھتا بھی نہیں ہوں۔ یہاں پر تو نفل ادا کرے تو فرضوں جیسا ثواب، فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کا ثواب، مالوں کو خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا عطا فرمائے۔ روزہ رکھنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور اپنی ذات کو دینے کو تیار ہے کہ میرے بندے میں تجھے مل جاؤں گا۔ اور ہم اللہ پاک سے مانگتے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں تو اپنا بنا لے، یہ اللہ پاک سے ہم مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہم کو شیطان کو محبوس کر کے کہ چلو نیکیاں کرو، تمہارے لیے اور آسانی کر دیتا ہوں کہ تم کرتے تو تم ہو اور بدنام اس کو کرتے ہو۔ وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کا تو پہلے سے کام ہی ہے وسوسہ ڈالنے کا۔ اس نے بیڑا اٹھایا ہے، ہمارے سامنے کہا ہے کہ تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا، تو وہ اس کا کام ہے۔ جیسے سورج کا کام ہے روشنی دینا، گرمی دینا، تو وہ کر رہا ہے اس کا کام۔ تو اس نے گمراہی کو پھیلانے کو اور لوگوں کو کفر کی طرف لے جانے کا بیڑا اٹھایا ہے اس نے۔ اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے میرے بندے، تیری زندگی کا مقصد مجھے راضی کرنا ہے، تو کون سے دھندے میں پڑ گیا؟ دیکھ وہ گمراہی کی دعوت کوئی دن چھٹی نہیں رکھتا اور برابر دے رہا ہے۔ تو ہم نے تیری نیکیاں جمع ہو جائیں اس لیے اس مہینے میں اس کو بھی پکڑ لیا ہم نے۔ تو اب تو تھوڑا سا اپنے جی کو مار کر اپنی نفس کو تھوڑا سا دبا کر تھوڑا اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکا تو صحیح۔
تو مبارک ہے وہ حضرات جنہوں نے عام دنوں سے اپنی زندگی کو رمضان کے اندر کچھ الگ بنایا، ورنہ ہم نے کیا رمضان کا احترام کر لیا، اتنا کیا کہ کھانے کی آئٹمیں بڑھائی اور سونے کا ٹائم بڑھا دیا، رات بھی سو رہے دن بھی سو رہے، بس سوتے ہی جا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، تھوڑا سا بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ مہربان اللہ، وہ عطا کرنے والا اللہ اور وہ اتنا زیادہ نوازنے والا اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، ہمیں دینا چاہتا ہے، اور ہم ہیں کہ وہی اپنی بے وقوفی کے ساتھ کوئی آخرت کا استحضار نہیں، کوئی نیکیاں جمع کرنے کا شوق نہیں، کوئی جنتوں کی طرف ہمارے قدم بڑھیں ایسا کوئی اندر سے ولولہ نہیں۔ دنیا کمانے والے جب اپنے بنگلے بناتے ہیں، جب اپنے فارم ہاؤس بناتے ہیں، ان کی زندگی کی پونجیاں لگ جاتی ہے، ان کے رات دن کا راحت و آرام لگ جاتا ہے، تب جا کے کچھ مٹی کا گھروندہ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کی جگہ جہاں پر کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی موت نہیں، کسی قسم کا ٹینشن نہیں، سونے چاندیوں کی جنت جہاں پر مٹی کا نام و نشان نہیں، مشک و عنبر و زعفران کی خوشبوؤں سے مہکتی ہوئی وہ جنت، اس کے کمانے کے لیے ہم تھوڑا نہ تھکیں اور دنیا کے مٹی کے گھروندوں کو تیار کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کی کمائیوں کو لگا کر بڑھاپے میں ہی سب کو عام متن نصیب ہوتا ہے۔ عام متن زندگیاں پوری ہونے لگتی ہے، اترتی زندگیاں آ جاتی ہے، جب جا کے کچھ ملتا ہے۔ جب بھوک خوب لگا کرتی تھی، جب جیب میں پیسے نہیں تھے، اور آج جیب میں پیسے ہیں تو پیٹ ساتھ نہیں دیتا، ایک مرتبہ کھایا تو بس ہو گیا، رات تک چل رہا ہے۔ اس میں بھی ہم دوڑے چلے جا رہے دنیا کی طرف۔ او بھائیو، بار بار اس بات کو یاد دلا رہے ہیں، اپنی آخرت کو یاد کر کے ہم جینا سیکھیں۔ صحابہ اکرام نے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر جیے۔ دنیا کی زندگی اور دنیا کے عیش و عشرت یا دنیا کا دکھ تکلیف کسی کو انہوں نے خاطر خواہ نگاہ میں نہیں لائے۔ تکلیف رہی تو اللہ کی شکایتیں نہیں کی، نعمتیں ملی تو آپے سے باہر نہیں ہو گئے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے، ایک دوسرے کو سمجھاتے رہے، آخرت والے اعمال کی طرف ایک دوسرے کو ابھارتے رہے۔ صحابہ کے دور میں خیریت پوچھنے کا مفہوم کیا تھا کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ خیریت سے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا تھا کہ جس طرز پر اور جس نہج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے آپ اسی نہج پر اسی طرز پر ہیں، اگر اسی نہج اسی طرز پر ہیں تو خیریت ہے۔ تو آج کے دور میں ہاتھ پاؤں سلامت ہونے کو مسلمان خیریت سمجھتا ہے اور کہتا ہے خیریت ہے تو یہاں پھر رہا ہوں ورنہ ہسپتال میں ہوتا۔ تو نے تیری دنیا کی بیماری کو خیریت کا بگڑنا سمجھا۔ صلی علی محمد۔ او بھائیو، 1 عشرہ تقریباً ہو گیا اور تیزی سے رمضان آ رہے دیکھو تو 10 روزے ہو گئے، 20 روزے بچے، وہ بھی اسی تیزی سے چلے جائیں گے۔ جن لوگوں کی 3 پاروں سے 10 دنوں میں تراویح پوری ہو گئی، اب وہ لوگ علم ترا ڈھونڈ رہے ہیں یا پھر پتہ نہیں تراویحوں کو چھوڑنے کے ارادوں میں ہیں، بالکل ایک دم ایسا جیسے کہ کیا پتا کوئی بہت بڑا سر پہ گٹھر تھا اس کو اتار دیا، ہلکا پھلکا ہو گیا۔ قرآن کے ساتھ کا ہمارا شوق اور اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا ربط ہونا چاہیے۔ بار بار اس بات کو کہتا ہوں، جو قرآن سے جس انداز سے بھی لگا،
بے اعتبار تلاوت کے، بے اعتبار درس قرآن کے، بے اعتبار مالوں کے، بے اعتبار اپنی آل اولاد کے یا خدمتوں کے، جس اعتبار سے بھی قرآن کے ساتھ لگے گا، آخرت میں تو وہ سرخروئی پائے گا، آخرت میں وہ ضرور انعام پائے گا۔ اللہ کے کلام کے ساتھ لگنے والے کو بھی اگر انعام نہ ملے تو پھر کس کو انعام ملے؟ لہذا اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑو، دلوں میں اللہ کے کلام کی محبتوں کو بٹھاؤ۔ پہلے ایسے بوڑھے ملتے تھے، حفاظ اکرام جب یاد کرتے تھے یا سناتے تھے تو وہ بولتے تھے حافظ صاحب ہم کو سناؤ، اور قرآن کی محبتوں میں وہ سنا کرتے تھے، اللہ کے کلام کی محبتوں میں وہ قرآن سنا کرتے تھے۔ شکایتیں کتنی امت کی کریں، امت ہم کیوں بیدار ہونے کو تیار نہیں ہے؟ سارا بچا ہوا وقت یہ دنوں میں تو ہم مسجدوں میں دے دیں، تو یہاں آنے کے بعد پھر سونے کی بات، یہاں تو پنکھا تھوڑی چالو کرتے ہیں، یہاں ہم کائے کو آویں؟ سونے تو دیتے نہیں ہیں، کائے کو آویں؟ تو تم کو عبادتوں کے لیے بلایا جا رہا ہے، سونے کے لیے تمہارا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر عبادت کی جگہ، عبادت کے لیے آؤ۔ لا الہ الا اللہ۔ اپنے روزوں کو برابر اچھی طرح رکھ کر ان روزوں کو سنبھالنا، اس میں اللہ کے راضی کرنے والے کاموں کو برابر کرنا، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں برابر اس سے اپنے آپ کو بچا کر، ان روزوں کے ذریعے سے اللہ تقوی کی دولت دینا چاہتے ہیں۔ جس طرح سولار کی پینل لگی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے بجلی جمع ہوتی ہے، یہ روزوں کو اچھی طرح سے کرنے سے اور اس کو اچھی طرح سے اللہ کے سامنے رکھنے سے اندر تقوی کی پینل کے ذریعے، اندر روزے کی پینل کے ذریعے سے اللہ تقوی کو جمع کریں گے، اور پھر وہ جمع ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں جب چلاؤ چلتا ہے تو ایک مرتبہ سال میں مہینے کے روزے آتے ہیں، لہذا سال بھر یہ تقوی جمع ہوا تم کو کام دے گا۔ وہ اللہ یاد رکھیے حکیم ہے، اگر 5 نمازیں دیتا ہے تو یوں سمجھو کہ مناسب حال ہے، اور تیرے میری تندرستی اور دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی کے لیے 5 نماز کافی ہے۔ اگر 1 مہینے کے روزے 12 مہینے میں دیتا ہے تو فزیکلی، روحانی، دینی، دنیاوی، اخروی تیری میری فلاح، کامیابی اور ترقی کے لیے یہ 1 مہینے کے روزے کافی ہیں۔ اس امت کی پریشانی اور غریب امت کی مدد کے اعتبار سے اپنے مالوں میں سے 2.5% زکوٰۃ یہ حکیم اللہ نے جو نصاب اور جو حساب بتایا ہے یہ بالکل مناسب ہے۔ اگر برابر زکوٰۃ نکالی جائے اور برابر ضرورت مندوں کو پوری پہنچائی جائے تو یوں سمجھو کہ امت کے اندر پریشانی دور ہو بے اعتبار مال کے۔ ایسے ہی 2.5% اللہ رب العزت نے سال میں 1 مرتبہ، سال بھر جتنا کھاؤ پیو، تو اس بات کو دل پر لیویں، اکیلے میں بھی سوچیں کہ میرے اللہ نے جب مجھے 1 مہینے کے روزے عطا فرمائے اور وہ فرما رہے لعلکم تتقون کہ تم متقی ہو جاؤ، اور امید ہے ایسی، تو یوں سمجھو کہ اس روزے کو اچھے سے اچھا بناویں تاکہ زیادہ سے زیادہ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمائے۔ تقوی وہ دولت ہے جس کے ذریعے سے نیک کام کیے جا سکتے ہیں اور گناہوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ سال بھر کا چارج ہو رہا ہے، فون کو لگایا فل چارج ہو گیا کہ ہاں 2-3 دن چلے گا۔ میرے بھائیوں، مائیں بہنیں بھی بہت زیادہ دلوں پر لے ہوئے اپنے اوقات کو ہم جو ضائع کرتے ہیں فضولیات میں، لغویات میں، برائے مہربانی اس سے بچاویں۔ بلکہ شاید اس سے پہلے بھی کہا گیا، پھر کہتے ہیں ہم لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنا بند کر دیں، ہم لوگوں کی برائیاں کرنا بند کر دیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی برائی کرنے کی؟ ہم اگر کسی کی برائی کرتے ہیں تو کیا وہ اچھا ہو جاتا ہے؟ کیا اس کے اندر وہ صفات، گندی صفات نکل جاتی ہے؟ کیوں
اتنے بیوقوف بنے ہوئے ہیں کہ اس کی برائی کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے یا اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یا جو سن رہا ہے اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. کتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی حفاظتوں کے اعتبار سے کتنی الگ الگ طریقے سے سمجھایا. یہ مہینہ دعا کی قبولیت کا ہے، لیکن نئی دعا مانگتے ہم لوگ دعا نہیں مانگتے. افطاری کے موقع پر بھی نہیں مانگتے، سحری کے موقع پر بھی نہیں مانگتے. پتہ نہیں اب کب مانگیں گے اور کون سی جگہ جا کے مانگیں گے. میرے بھائیوں، بہت اچھے اللہ پاک نے یہ رات دن عطا فرمائے. 24 گھنٹے میں جب دعا مانگو یہ مہینے میں قبول ہوتی ہے. اللہ کے ساتھ با امید رہو. جو جتنا زیادہ اللہ سے دعا مانگتا رہے گا اور مانگنے والا بنے گا، ایمان بھی اس کا سلامت رہے گا اور اللہ کے ساتھ وہ جڑا رہے گا، با امید رہے گا اللہ کے ساتھ. دعا اس کے لیے تو نہیں مانگتے کہ اندر کچھ ملتا تھوڑی ہے. مانگ لی رسمن، یہ دے دے وہ دے دے، 2-4 مانگی ہو گیا. اور کئی تو کہتے دعا مانگنا ہی نہیں آتی کہ ہم بہت دیر اللہ سے مانگتے نہیں آتا. ایک ہی چیز بار بار مانگو، صلی علی محمد. میرے بھائیوں، تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو دینداری کی طرف لائیں، اپنے آپ کو اللہ والا بنائیں. عورتیں، مائیں، بہنیں بھی اپنے آپ کو اللہ والیاں بنائیں. کوئی ضرورت نہیں ہمیں دنیا دار بننے کی، کوئی ضرورت نہیں ہمیں فلم دیکھ کر فلم والے جیسے بننے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی ہمیں کچھ دینے والا نہیں، دینے والے اللہ ہیں اور رسول اللہ ہیں. ہم ان کے طریق اور ان کے راستے اور ان کی مرضیات اور ان کی نامرضیات کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں تو دینے والے اللہ ہمیں بہت دینے والے ہیں. لہذا جو دینے والے اللہ ہیں اس کے راضی کرنے کی ہمیشہ فکر ہو اور میرا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے اس کی ہمیشہ فکر ہو. بھول چوک غلطی کمی کوتاہی کی ہمیشہ توبہ استغفار معافی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے.